جناب دونوں ٹیموں سے 5-5 سوال ہوں گے، ہر سوال کے لیے 25 سیکنڈ ہوں گے. مشورہ کیجئے گا جواب سے پہلے. جواب غلط ہونے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں ملے گا. خوزدار والوں سے پہلا سوال کریں گے، نماز اشراق پڑھنے کی فضیلت بیان کریں. دس سیکنڈ رہ گئے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا، جماعت کے بعد بیٹھا رہا، ذکر خدا کرتا رہا یہاں تک کہ سورج بلند ہو گیا، تو اس کے بعد نماز عشاء کی 2 رکعت اس نے ادا کی تو اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. جناب پورے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. جواب درست دے دیا ہے. نماز چاشت کی فضیلت کیا ہے؟ بڑے پیارے نوافل ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اشراق و چاشت کے نوافل، سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو بندہ نماز چاشت پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. تھوڑی تفصیل ہے، کتنی رکعتیں؟ 12 رکعتیں. اور سونے کا محل بنائے گا. جی تھوڑی تفصیل صحیح بتایا کریں. حدیث پاک میں جس نے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھی، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا. کیا بات ہے، 12 رکعتیں پڑھ کر جنت میں محل مل جاتا ہے. اللہ کریم قبول فرمائے، عطا بھی فرمائے، یہ ہمیں سعادت بھی نصیب کرے. آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. اب باری خوزدار والوں کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچھے برے ساتھی کی مثال کے ساتھ کس طرح وضاحت فرمائی؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے برے ساتھی کی مثال کے ساتھ کس طرح وضاحت فرمائی؟ آپ کے پاس صرف 7 سیکنڈ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے برے ساتھی کے ساتھ یعنی کہ وہ ارشاد فرمایا کہ وہ مشک اٹھانے اور مٹھی دھونکنے کی طرح ہیں. بھٹی دھونکنے کی طرح ہیں. مشک ایک اچھی خوشبو ہے کہ اٹھانے والا یا تجھے ویسی ہی دے گا یا اسے کچھ خرید لے گا یا تو پھر آپ اسے خوشبو پائیں گے. اور بھٹی دھونکنے والا ایسا ہے کہ یا تو آپ کے کپڑوں کو جلا دے گا یا اس سے بدبو دار یعنی کہ بدبو. بڑی کمال کی مثال دی ہے. اچھا ساتھی ایسا ہے جیسے خوشبو والا ہے. یا تو خوشبو خرید لیں گے اس سے یا اس سے خوشبو پھر بھی فری میں مل جائے گی. عطر والے کی دکان پہ جب جاتے ہیں ناظرین تو اگر عطر نہ بھی خریدے تو فری میں خوشبو تو آتی ہے نا، طبیعت خوش ہو جاتی ہے. اور برے ساتھی کی مثال، برے دوست کی مثال کیا دی گئی کہ جیسے وہ بھٹی والا، لوہے کا کام کرنے والے لوہار وغیرہ جو ہوتے ہیں، وہاں جائیں تو یا تو بدبو آ رہی ہوتی ہے یا چنگاریاں آتی ہیں، کپڑے جل جاتے ہیں. اور اس پوری بات کو پنجابی شاعر نے بڑے پیارے انداز سے بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں، بھلے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان اتاراں، سودا بھاوے ملے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. وہ کہتے ہیں اچھے بندے کی صحبت جو ہے وہ عطر والے کی دکان کی طرح ہے. پیسے خرچ کریں نہ کریں خوشبو پھر بھی آ جاتی ہے. اور وہ لکھتے ہیں آگے، برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کچھ کچھ پئیے چنگا پین ہزاراں. کپڑے بچا کے بھی رکھ لو، اگر لوہار کی دکان پہ جائیں پھر بھی چنگاریاں کپڑے میں کچھ نہ کچھ سوراخ کر دیتی ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اچھے دوست نصیب فرمائے، اچھی صحبت نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. صحبت سے متعلق صوفیاء کرام کیا فرماتے ہیں؟ آج سب لوگ غور کریں کہ ہماری صحبتیں کیسی ہیں، ہماری کمپنی کیسی ہے، کس انوائرمنٹ میں زندگی گزار رہے ہیں. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اچھی صحبت سب سے افضل عبادت ہے. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ صحابہ کرام تمام امت کے اولیاء سے افضل ہیں، اس لیے کہ وہ صحبت یافتہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت فرمان ہے. صوفیاء کرام فرماتے ہیں نیک صحبت ساری عبادات سے افضل ہے. دیکھو صحابہ کرام سارے جہان کے اولیاء سے افضل ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟
کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت یافتہ ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اچھوں کی صحبت نصیب فرمائے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے جہاں نیک لوگوں کی صحبتیں مل جاتی ہیں. اللہ ہم سب کو اچھی صحبتیں نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. سوال ہے کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کی شفاعت کے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے کیا ارشاد فرمائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بارگاہ خداوندی میں مومنین کی شفاعت کے لیے سجدہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمائے گا، یا محمد ارفع رأسک وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، یعنی اے محبوب سر اٹھائیے، آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، اور آپ مانگیے عطا کی جائے گی، اور آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا انداز ہے! یقین کریں ان الفاظ میں جو برکت نظر آتی ہے، جو چاشنی نظر آتی ہے۔ ایک طرف تو نبی پاک کا امت سے پیار کہ قیامت کے دن میرے آقا سجدے میں گر جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ امت کی شفاعت ہو، امت بخشی جائے، اور جب آقا سجدے میں جائیں گے تو کس طرح مخاطب کیا جائے گا؟ فرمایا جائے گا، یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، کل تسمع، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، وسل تعطا، سوال کیجئے عطا کیا جائے گا، واشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باولپور کے اسلامی بھائی جو سوال ہے، صحابہ، محدثین اور فقہا کے شیخین کون ہیں؟ بڑی پیاری معلومات ہے ناظرین، یعنی ان فیلڈز اور ان کیٹیگریز میں شیخین کن کو کہا جاتا ہے؟ صحابہ میں کس کو کہا جاتا ہے؟ فقہا میں کس کو کہا جاتا ہے؟ محدثین میں کس کو کہا جاتا ہے؟ صحابہ کے شیخین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور فقہا کے جو شیخین ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف ہیں، اور محدثین کے شیخین امام بخاری اور امام مسلم ہیں۔ کیا بات ہے! اللہ تعالیٰ ان سب کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ صحابہ میں شیخین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محدثین میں احادیث لکھنے والوں میں شیخین امام بخاری اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور فقہا کے شیخین امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف ہیں۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ چوتھا سوال خضدار والوں سے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل مبارک کا کیا عالم تھا؟ کیا بات ہے کیا بات ہے! شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ عقل کے 1000 حصے ہیں اور ان میں سے 999 حصے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیے گئے اور باقی ایک حصہ تمام جہان میں تقسیم کر دیا گیا، تو یہ کہنا درست ہوگا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار کمالات سے یہ ثابت ہے۔ ساری دنیا کی عقل جمع کر لی جائے تو وہ ایک حصہ ہو، اور 999 حصے میرے آقا کی عقل مبارک، اگر یہ بھی کہا جائے تو درست ہوگا۔ کیا شان ہے نبی پاک کی! جواب درست دے دیا ہے۔ جناب بھاولپور کے اسلام میں سوال ہے، علمہ البیان، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں تفسیر ساوی، تفسیر معالم التنزیل، تفسیر مظہری اور تفسیر زاد المیسر میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ زاد المسیر میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ کئی تفاسیر کے اندر اس آیت کے تحت کیا بیان ہوا ہے؟ اس
اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر ساوی، تفسیر معالم التنزیل، تفسیر زاد المسیر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم ما کان و ما یکون کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی علم غیب کا ذکر کیا۔ جی پیارے آقا کے علم غیب کا ذکر کیا گیا ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ علم نور ہے سیگمنٹ کا آخری سوال، دونوں ٹیمیں برابر جاری ہیں جناب۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام کس زبان میں بتائے گئے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے جو نام ہیں وہ ہر زبان میں بتائے گئے، اور یہ تمام زبانیں آپ کی امت میں متفرق طور پر پائی جاتی ہیں، آپ کی اولاد میں متفق طور پر پائی جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز کا بیان ہر زبان میں حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا، کیسا علم عطا کیا گیا۔ بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو 6 لاکھ زبانیں سکھائی گئیں۔ اب ذرا سوچئے، حضرت آدم کے علم کا عالم یہ ہے، تو جو آدم کے بھی آقا ہیں، ہم سب کے آقا ہیں، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ جواب درست دے دیا ہے۔ مجھے اعلیٰ حضرت کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، نبی پاک کے علم کی بات اگر ہو رہی ہے تو کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ آقا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب بھاولپور والوں سے سوال کریں گے، حضرت آدم علیہ السلام، اچھا یہ سوال ہو گیا، مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ مکے کا ایک نام ام القریٰ بھی ہے، اور وہ کیوں ہے آج جان لیجئے۔ مکہ المکرمہ کو ام القریٰ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سب کی جامع ہے، اور زمین یہیں سے پھیلائی گئی، اس وجہ سے اسے ام القریٰ یعنی آبادیوں کی اصل کہا جاتا ہے۔ زمین یہیں سے پھیلائی گئی، یہ سب سے پہلے ہے، سب کا جامع ہے، اسی لیے سے ام القریٰ یعنی تمام آبادیوں کی اصل کہا جاتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سارے 5 کے 5 سوال درست اور اس کے جواب بھی درست۔ باپو اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال کریں گے۔ جی انشاءاللہ عز و جل، اور آپ نے جو زبان میں انشاءاللہ بیان کرنا ہے اس کے حوالے سے بہت سارے اسلامی بھائی پر آئے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ان سے بھی ہم سوال کریں گے۔ آج انشاءاللہ براہوی زبان میں، بلوچستان کی ایک زبان ہے براہوی زبان میں، انشاءاللہ جب ہمارا کون ہے یہ سیگمنٹ آئے زبان گا، سمجھنے والے؟ براہوی سمجھنے والے ہیں؟ چلیں ماشاءاللہ آپ کے بہت سارے آئے ہیں حضور، اچھے خاصے آئے ہیں ماشاءاللہ، تو براہوی والے بھائیوں سے بھی سوال کریں گے انشاءاللہ۔ چلے پہلا سوال تو یہ کرتے ہیں، وہ کون سے صحابی رسول ہیں جن کو قسطنطنیہ موجودہ استنبول کے قلعے کی دیوار کے قریب دفن کیا گیا؟ قسطنطنیہ جناب، چلے جی، تلفظات بھی درست ہو رہے ہیں ماشاءاللہ۔ قسطنطنیہ کون کی بتائے جو گا؟ قلعے کی آپ دیوار بتائیں کے گے؟ قریب ترکی استنبول میں، بڑے مشہور صحابی ہیں۔ چلیں جواب دے دے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اشارہ دے دوں گا اس سوال کا جواب کا۔ مجھے لگتا ہے ابو ایوب انصاری۔ ارے واہ بھائی، یہ تو لگتا ہے ابو کے ساتھ ہو کر آئے ہیں جب ہی بتا رہے ہیں، ایسا ہی ہے؟ اچھا کیسے پتا چلا؟ حاجی عمران اتاری گئے تھے ان کے پیج پہ ارے لائے تھے۔ واہ بھائی واہ، اتنا سا بچہ سب کچھ جانتا ہے۔ جناب تحفہ دیجئے۔ بالکل صحیح جواب ہے، میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار موجود ہے، اور کمال کا مزار ہے۔ یقین کریں زندگی میں مشورہ دوں گا، جب ترکی جانا ہو، استنبول جانا ہو، تو میرا ایک مشورہ مان لیجئے، اور پھر انشاءاللہ مجھے دعا دیں گے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر آپ فجر کی نماز ادا کریں۔ حرمین طیبین کے بعد اب تک زندگی میں جو فجر کا منظر، جو روحانی منظر وہاں دیکھا اور جو انداز دیکھا، سینکڑوں نمازی، اور پھر جو اس کے بعد ذکر ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو صحابی رسول کی